حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دعا کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت، رزق میں وسعت اور بدبختی سے نجات عطا فرماتا ہے۔ یہ دعا اللہ کی رحمت کو کھینچ لاتی ہے۔ رب تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اسے ہر غم سے نجات دیتا ہے۔ یہ گناہوں کو دھونے کا پانی ہے، قرب الہی پانے کا ذریعہ ہے، رحمت الہی کا مستحق بناتی ہے۔ یہ دعا گناہوں سے پاک صاف کر دیتی ہے، یہ دعا جہنم سے بچاتی ہے، یہ دعا غضب الہی سے امن دلاتی ہے، یہ دعا دنیا کے غموں کو بھی دور کرتی ہے، آخرت کی مشکلات کا بھی خاتمہ کرتی ہے، انسان کے باطن کو صاف ستھرا کر دیتی ہے۔ یہ دعا رحمت الہی میں آنے کا ذریعہ ہے۔ یہ دعا پڑھنے والا اللہ پاک کو پیارا لگتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حتیٰ کہ اس دعا کو پڑھنے والے کے لیے فرشتے بھی استغفار کرتے ہیں۔ وہ بابرکت دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی شعبان کی 15ویں رات کو اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور تمام مخلوق کو بخش دیتے ہیں سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کو۔ فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے کی حالت سے ہوں۔ ہو سکتا ہے کبھی بھی کسی لمحے بھی ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام آ جائیں۔ روح نکلنے کی تکلیف اور موت کی سختی بہت شدید ہوتی ہے۔ موت کی تکلیف تو چھری سے کاٹنے، آروں کے چیرنے اور تلواروں کے وار سے بھی زیادہ شدید تر ہے۔ ہم وہ کیسے برداشت کر پائیں گے؟ موت کی تکلیف تلوار کے وار سے زیادہ دشوار ہے۔ اس کا درد کینچیوں سے کاٹے جانے اور آروں سے چیرے جانے سے بھی زیادہ سخت ہے، اس لیے کہ تلوار سے کٹ جانے کی تکلیف بدن میں صرف اس وقت تک رہتی ہے جب تک اس میں قوت یعنی حیات باقی رہتی ہے۔ اسی وجہ سے زخمی چلاتا اور فریاد کرتا ہے، جبکہ موت کا معاملہ تو اس کے برعکس ہے، کیونکہ مردے کے دل پر طاری ہونے والے قرب و اضطراب کی شدت اس کی آواز کو ختم کر دیتی ہے اور قوت کو کمزور کر دیتی ہے۔ موت جسم کے ہر عضو کو اس طرح بے کار و بے زور کر دیتی ہے کہ اس سے قوت فریاد بھی چھین لی جاتی ہے، عقل کو مدہوش اور زبان کو خاموش کر دیتی ہے۔ موت کے سامنے بندہ کس قدر بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے، موت اس کی زبان خاموش کر دیتی ہے۔ اگر مرنے والا کسی کو مدد کے لیے پکارنا چاہے تو نہیں پکار سکتا۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمیں مرنا ہے، مگر پھر بھی اس کی تیاری کرنے کی بجائے خود کو جھوٹے دلاسے دیتے ہیں، کہتے ہیں ابھی تو لمبی زندگی پڑی ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے، نیک اعمال کریں گے، بڑھاپے میں خوب نمازیں پڑھیں گے اور شب بیداری بھی کریں گے، بلکہ سارا دن مسجد میں ہی پڑے رہیں گے، روزانہ تلاوت قرآن پاک کا بھی معمول بنا لیں گے اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی لیے قبر روزانہ پکارتی ہے، اے میری پشت پر چلنے والے، اے ابن آدم، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں تنہائی کا ایسا گھر ہوں جہاں گھپ اندھیرا ہوگا، کوئی دیکھنے والا سننے والا نہ ہوگا، صرف تیرے نیک صالح اعمال تیرے کام آئیں گے، اور اگر تو نیک مومن ہوا تو تجھے ماں کی گود جیسی ملوں گی، اگر گنہگار و مشرک بدکار ہوا تو تجھے ایسے بھینچوں گی کہ تیری ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جائیں گی اور تیری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ اے ابن آدم، میرے پاس آنا ہے تجھے، تو کیوں بھول میں ہے؟ ہر حال میں تجھے آنا ہے۔ اسی کے بارے میں ایک حکایت ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ایک بار جمعہ کی شام عصر کے وقت وادی قیامہ یعنی وادی صخرا سے گزر رہے تھے کہ اچانک ایک سفید بوسیدہ کھوپڑی پر نظر پڑی۔ یہ کھوپڑی والا شخص 294 سال پہلے مر چکا تھا۔ آپ تعجب کرتے ہوئے وہیں ٹھہر گئے اور بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب، اس کھوپڑی کو اجازت دے دے تاکہ یہ زندہ شخص کی طرح مجھ سے بات کر سکے اور مجھے بتائے کہ یہ کس
عذاب میں گرفتار ہے اور اسے مرے ہوئے کتنا عرصہ بیت چکا ہے، یہ کیا کیا دیکھ چکا ہے، اسے موت کس طرح آئی ہے اور یہ کس کی پوجا کرتا تھا۔ چنانچہ آسمان سے آواز آئی، اے روح اللہ، آپ اس کھوپڑی سے جو کچھ پوچھیں گے یہ آپ کو بتا دے گی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام 2 رکعت نماز پڑھ کر اس کھوپڑی کے قریب ہوئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تو اس کھوپڑی نے کہا، آپ نے بہترین نام پکارا اور ذکر الہی سے مدد طلب کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے بسیدہ کھوپڑی، وہ عرض گزار ہوئی، آپ کے ذہن میں جو بھی آئے مجھ سے پوچھیے۔ آپ علیہ السلام نے استفسار فرمایا، تجھے مرے ہوئے کتنا عرصہ ہو چکا ہے؟ اس کھوپڑی نے کہا، نہ تو کوئی جان ایام زندگی شمار کر سکتی ہے اور نہ ہی کوئی روح سالوں کو گن سکتی ہے۔ اس وقت آسمان سے آواز آئی، اسے مرے ہوئے 294 سال ہو چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے استفسار فرمایا، تجھے موت کس طرح آئی؟ اس نے کہا، میں ایک دن بیٹھا تھا کہ اچانک آسمان سے تیر جیسی کوئی شے میری طرف آئی اور شعلے کی مانند میرے پیٹ میں گھس گئی۔ اس وقت میری مثال اس شخص جیسی تھی جو حمام میں داخل ہوا اور اسے حمام کی تپش پہنچی تو وہ اپنی جان پر ہلاکت کے خوف سے بھاگنے کا راستہ تلاش کرنے لگا۔ پھر میرے پاس ملک الموت علیہ السلام اور ان کے معاون فرشتے آن پہنچے۔ ان فرشتوں کے چہرے انتہائی ڈراونے، دانت لمبے اور شعلے برساتی نیلی نیلی آنکھیں اور ان کے ہاتھ میں بڑے بڑے گرز تھے۔ میری روح نکال کر میرے جسم سے علیحدہ کر دی۔ پھر ملک الموت علیہ السلام نے روح کو جہنم کے انگاروں میں سے ایک انگارے پر ڈال دیا۔ پھر معاون فرشتے اسے جہنم سے لائے گئے، ایک ٹاٹ میں لپیٹ کر آسمان کی طرف لے گئے، مگر وہاں مقرر فرشتوں نے انہیں آسمانوں میں داخل ہونے سے روک دیا اور میری روح کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیے گئے۔ پھر میں نے ایک ندا سنی کہ اس خطا کار روح کو اس کے ٹھکانے کی طرف لوٹا دو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے قبر کی تاریکی اور تنگی زیادہ سخت محسوس ہوئی۔ تجھے قبر کی تاریکی اور تنگی زیادہ سخت محسوس ہوئی یا جہنم کا عذاب؟ کھوپڑی نے کہا، اے روح اللہ، جسم سے روح نکلنے کے بعد آنکھوں میں کوئی نور باقی نہ رہا جو تاریکی اور روشنی کو پہچانتا، اور دل میں کوئی شعور نہ رہا جو تنگی اور فراخی کو سمجھتا۔ البتہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب میرے جسم میں روح لوٹا دی گئی تو اور میں قبر میں پہنچ گیا تو میری قبر میں انتہائی ڈراؤنی شکل والے 2 بڑے بڑے فرشتے داخل ہوئے۔ ان کے پاس لوہے کے گرز تھے۔ انہوں نے مجھے بٹھا کر ایک ضرب ماری تو مجھے لگا کہ 7 آسمان زمین پر گر پڑے ہیں۔ پھر انہوں نے مجھے ایک تختی دے کر کہا، تجھ سے ہونے والا ہر عمل اس میں لکھ دو۔ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تجھے قبر کی تاریکی اور تنگی زیادہ سخت محسوس ہوئی یا جہنم کا لکھنا؟ جب وہ لکھ چکا تو انہوں نے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دیا، پس ایک آگ نے آ کر میری قبر کو بھر دیا۔ پھر بھیڑیوں کی مانند بڑے بڑے سانپ میری طرف بڑھے جن کی گردنیں بختی اونٹوں کی مثل تھیں۔ انہوں نے میرا گوشت نوچ ڈالا اور میری ہڈیاں ریزہ ریزہ کر دیں۔ پھر میرے پاس ایک فرشتہ اپنے ہاتھ میں ایسا گرز لے کر آیا جس کے اوپری حصے میں خطرناک اژدہے تھے اور نچلے حصے میں کالے خچروں کی مثل سیاہ بچھو تھے۔ ان گرزوں کے 360 منہ تھے اور ہر منہ پر 360 قسم کی آگ تھی۔ جب انہوں نے وہ گرز مجھے مارا تو آگ میرے جسم میں سرایت کر گئی اور اژدہے اور بچھو میری جانب بڑھنے لگے۔ اتنے میں ایک آواز آئی کہ اس خطا کار روح کو میرے پاس لاؤ، تو مجھے ایسے فرشتوں نے پکڑ لیا جن کی شکل و صورت بیان سے باہر ہے۔ صرف یہ بتایا جا سکتا ہے کہ ان کے دانت مرغ کے پنجوں کی طرح، آنکھیں بجلی کی مانند اور انگلیاں سینگوں جیسی تھیں۔ وہ مجھے ایک فرشتے کے پاس لے کر آئے جو کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا، اس گنہگار روح کو جہنم میں اس کے ٹھکانے پر پہنچا دو۔ تو فرشتے مجھے جہنم کی طرف لے کر چل دیے۔ جب وہ مجھے لے کر جہنم کے پہلے دروازے پر پہنچے تو مجھے تنگ راستے اور تیز ہوا کا سامنا ہوا اور زوردار گرج والی آوازیں سنائی دیں۔ وہاں ایسی آگ تھی جو اس دنیاوی آگ جیسی نہ تھی، بلکہ وہ انتہائی سیاہ تھی اور اس کی تپش دنیاوی آگ سے 60 گنا بڑھ کر تھی۔ پھر مجھے دوسرے دروازے پر لایا گیا تو وہاں موجود آگ پچھلی آگ کو کھا رہی تھی اور اس کی تپش پچھلی آگ سے 60 گنا زیادہ تھی۔ پھر مجھے تیسرے دروازے میں داخل کیا گیا تو وہاں
وہاں کی آگ کی تپش دوسری سے 10 گنا زیادہ تھی اور دوسری آگ اور پتھروں کو کھا رہی تھی۔ پھر مجھے چوتھے دروازے سے داخل کیا گیا تو وہاں والی آگ تیسری آگ کو کھا رہی تھی اور وہ تیسری سے 60 گنا زیادہ سخت تھی۔ پھر ایک درخت دیکھا جس سے آگ کے نکیلے سیاہ پتھر گر رہے تھے اور یہ پتھر ایک گروہ کو کھلا کر عذاب دیا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ جواب ملا یہ ناحق یتیموں کا مال کھاتے تھے۔ پھر مجھے 5ویں دروازے پر لایا گیا۔ میں نے وہاں سخت تاریکی اور ایسی آگ دیکھی جس کی تپش پچھلی تمام آگوں سے 10 گنا بڑھ کر تھی۔ پھر ایک درخت دیکھا جس پر شیاطین کے سروں کی مانند بڑے بڑے شگوفے تھے اور ان میں 100 گز لمبے کیڑے تھے جو کچھ لوگوں کو بطور عذاب کھلائے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا شجرۃ الرقوم، یعنی یہ روم کا درخت ہے۔ میں نے پوچھا اور یہ لوگ کون ہیں؟ بتایا گیا یہ سود خور ہیں۔ پھر مجھے 6 دروازے پر لایا گیا۔ وہاں والی آگ پیچھے دیکھی گئی تمام آگوں سے تپش و تاریکی میں 60 گنا زیادہ تھی اور وہاں ایک کنواں دیکھا جس کی گہرائی نہیں جانی جا سکتی۔ وہاں موجود لوگوں کے منہ سے ایسی پیپ بہ رہی تھی کہ اگر اس کا ایک قطرہ زمین پر گر جائے تو تمام زمین والوں کو بدبودار کر دے، اور وہاں ایسی سخت ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں جن کی ٹھنڈک آگ کی تپش پر بھی غالب ہو رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا زمہریر۔ میں نے پوچھا یہ سخت تر عذاب کس کے لیے ہے؟ انہوں نے کہا زانیوں کے لیے۔ پھر مجھے ایسے شخص کے پاس لایا گیا جو کرسی پر بیٹھا تھا اور اس کے ارد گرد فرشتے کھڑے تھے جن کے ہاتھوں میں آگ کے گرز تھے۔ اس نے پوچھا یہ کس کی پوجا کرتا تھا؟ فرشتوں نے کہا یہ اللہ کو چھوڑ کر بچڑے کی پوجا کیا کرتا تھا۔ یہ سن کر اس نے حکم دیا اسے اس کے ساتھیوں کے پاس پہنچا دو۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے کھوپڑی سے پوچھا تم کس طرح سے بچڑے کی پوجا کیا کرتے تھے؟ اس نے جواب دیا ہم اسے سجدہ کرتے تھے، چنے کھلاتے اور خالص شہد پلاتے تھے۔ آپ نے استفسار فرمایا تمہارے نبی کون تھے؟ اس نے کہا حضرت الیاس علیہ السلام۔ کھوپڑی نے مزید بتایا کہ پھر مجھے 7ویں دروازے سے داخل کیا گیا۔ وہاں میں نے آگ کے 300 خیمے دیکھے، ہر خیمہ آگ کے 300 محلات پر مشتمل تھا۔ ہر محل میں آگ کے 300 مکان تھے، ہر مکان میں آگ کے کمرے 300 تھے اور ہر کمرے میں عذاب کی 300 قسمیں تھیں۔ اس میں بچھو اور زہریلے سانپ بھی تھے۔ پھر مجھے توق ڈال کر میرے ساتھیوں کے ساتھ ان کمروں میں پھینک دیا گیا۔ اب آگ ہمیں جلاتی ہے، زہریلے سانپ ہمارے پیٹوں کو کھاتے ہیں، دوسرے سانپ ہمارا خون چوستے ہیں اور فرشتے گرزوں سے مارتے ہیں۔ مجھے عذاب میں 294 سال گزر گئے مگر پلک جھپکنے کی مقدار بھی میرے عذاب میں کمی نہیں کی جاتی۔ ہاں جمعرات اور جمعہ کے اللہ تعالیٰ تخفیف فرماتا ہے تو ہم عذاب کی اس کمی سے جمعرات اور جمعہ کو پہچانتے ہیں۔ ابھی میں اس حال میں تھا کہ مجھے آواز آئی فرشتوں اس خبیث روح کو وادی قیامہ میں پڑی اس کی کھوپڑی کی طرف نکال دو، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی سفارش و شفاعت کریں گے۔ پس مجھے نکال دیا گیا۔ اے روح اللہ، اے کلمات اللہ، اب میں آپ کی خدمت میں التجا کرتا ہوں کہ بارگاہ الہی میں میری سفارش کر دیجئے اور اللہ مجھے معاف فرما دے اور میرے حق میں آپ کی شفاعت قبول فرمائے۔ چنانچہ آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی اور بارگاہ الہی میں یوں دعا کی اے میرے معبود، اے میرے خالق و مالک، اس خطا کار جان کو میری خاطر زندہ فرما دے۔ میری خاطر زندہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ فرما دیا۔ پھر وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہی رہا یہاں تک کہ آپ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو وفات دے دی اور اس کی بخشش بھی فرما دی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں استغفار اور توبہ کرنا یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے۔ سچی توبہ اللہ پاک کی نعمت ہے۔ یہ سچی توبہ گناہوں کو دھونے کا پانی ہے۔ سچی توبہ قرب الہی کا پانے کا ذریعہ ہے۔ سچی توبہ قرب الہی پانے کا ذریعہ ہے۔ سچی توبہ رحمت الہی کا مستحق بناتی ہے۔ سچی توبہ گناہوں سے پاک صاف کر دیتی ہے۔ سچی توبہ جہنم سے بچاتی ہے۔ یہ سچی توبہ غضب الہی سے امن دلاتی ہے۔ سچی توبہ دنیا کے غموں کو بھی دور کرتی ہے۔ سچی توبہ آخرت کی مشکلات کا بھی خاتمہ کرتی ہے۔ سچی توبہ انسان کے باطن کو ستھرا کر دیتی ہے۔ یہ سچی توبہ رحمت الہی میں آنے کا ذریعہ ہے۔ سچی توبہ کرنے والا اللہ پاک کو پیارا لگتا ہے۔ سچی
سچی توبہ کرنے والے کے لیے فرشتے بھی استغفار کرتے ہیں۔ حدیث کی روشنی میں شب برات کی فضیلت اللہ کی خاص رحمت اور مغفرت کی رات ہے۔ یہ حدیث اس رات کی بابرکت اور اللہ تعالیٰ کی وسیع مغفرت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ بے شمار گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، سوائے چند لوگوں کے جن کا ذکر دیگر احادیث میں آیا ہے۔ چونکہ یہ رات مغفرت کی رات ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ دعا پڑھے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ میدان جنگ سے بھاگنے بڑے گناہ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے یہ دعا دن میں 100 مرتبہ پڑھی، ان کلمات کو پڑھنے سے اللہ کی مغفرت اور رحمت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ اس دعا کا پڑھنا مشکلات سے نجات اور رزق میں برکت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اسے ہر غم سے نجات دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ اس دعا کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے کی عادت بنائیں، خاص طور پر فجر اور مغرب کے بعد، شب برات، رمضان اور دیگر مبارک راتوں میں اس کا زیادہ ورد کریں تاکہ اللہ کی مغفرت حاصل ہو۔ یہ دعا اللہ کی رحمت کو کھینچ لاتی ہے اور گناہوں سے نجات دلوانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ترجمہ، میں اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو ہمیشہ زندہ ہے اور کائنات کو سنبھالنے والا ہے، اور میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ بعض علماء کرام کے مطابق اگر کوئی شخص اس رات سورہ یاسین 3 مرتبہ اس نیت سے پڑھے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت، رزق میں وسعت اور بدبختی سے نجات عطا فرمائے تو اس کی حاجات پوری ہو سکتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا کرتے ہیں، اللہ پاک اس پاک رات کی فضیلتوں والی رات کی رحمتیں اپنی رحمت کے صدقے ہمارے حصے میں بھی عطا فرمائے، اور اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔